اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، اس عنوان سے آپ تقریریں سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے. اور میں اس عنوان سے تقریر کرتے کرتے جو ہے بوڑھا کھوسٹ ہو گیا. لیکن کوئی یہ کہے کہ ہم نے اس سلسلے میں جو معلوم کرنا تھا معلوم کر لیا ہے، تو اس کی خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں، یا پھر اس کی غلط فہمی ہے. قربانی اتنی عظیم ہے کہ اس کی عظمت کا بیان صحیح معنوں میں اگر کچھ حق ادا کریں گے تو وہ جنہوں نے اس قربان گاہ پر اپنی پوری زندگی وقف کر کے رکھی، وہ کچھ بیان دے سکیں گے. ہم تو بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ جب حضور کو الکوثر ملا اور بلا شبہ ملا، یعنی خیر کثیر. اور جو لوگ حوض کوثر کہتے ہیں وہ بھی اسی خیر کثیر میں داخل ہیں. تو حکم ہوا کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو شکرانے میں. کچھ ملے تمہیں تو تم کو بھی کچھ کرنا ہے.
یہ مزاج دیا. صرف واہ واہ کرنا نہیں اور سبحان اللہ اور جزاک اللہ کہہ کے گزر جانا نہیں ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اور زیادہ جوش میں آئے تو نعرے تکبیر اللہ. جیسے کہا ہم نے محبوب تمہیں خیر کثیر دیا تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. نماز کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہے. اسی لیے احناف کے ہاں قربانی واجب ہے اور ائمہ کے ہاں سنت ہے، سنت موقدہ. مآل دونوں کا ایک ہے. واجب بھی کبھی چھوڑا نہیں جاتا اور سنت موقدہ بھی کبھی ترک نہیں کی جاتی. مال دونوں کا ایک ہے. تو یہ سلسلے میں بیان دے چکا کہ ہمارے یہاں واجب. آج میں زید ابن ارقم کی حدیث لا رہا ہوں جسے امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. ان زید ابن ارقم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاداہی. قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ. قال بكل شعرة حسنة. قال فالصوف یا رسول اللہ. قال بكل شعرة من الصوف حسنة. یہ پوری حدیث ہو گئی. صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قربانیاں کیا ہیں؟ اس لیے کہ اداہی جو ہے ادہیہ یا ادھیہ کی جمع ہے. یہ نہیں کہ قربانی کیا ہے، قربانیاں کیا ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے علیہ السلام. کیا پیار ہے حضور کا. تمہارے باپ. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں صرف میرے رسول. یہ کیوں نہیں کہتے ہمارے اور آپ کے رسول؟ صرف میرے رسول. یہ کیا اجارت داری صاحب. یہاں سیدھے حضور کہہ رہے ہیں تمہارے باپ ابھی کو، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اسی سنت کو لے کے تمام ائمہ نے سنت موقدہ کی بات، تو ہم نے سنت ہی کا لفظ استعمال کیا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تمام اماموں کے بھی امام ہیں،
وہ کہتے ہیں حضور کا ہمیشہ قربانی کرنا یہ وجوب کو بتاتا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، قربانیاں سنت ہے۔ کوئی چیز حضرت خلیل نے چھوڑی تھی جو خدا کی راہ میں قربان نہ کر دیا؟ وہاں قربانی نہیں، قربانیاں۔ ذرا دیکھیے تو حضرت خلیل کی زندگی کو، حضرت اپنی خاتون خانہ کو، حضرت ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع میں اس وقت لا کے چھوڑ دیا جب اسماعیل علیہ السلام بھی بچے تھے، دودھ پینے والے۔ بڑی مدتوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، بڑی دعاؤں کے بعد، تو اس کو بھی لے جا کے صحرا میں چھوڑ دیا، اس لیے کہ حکم ایسا ہی تھا، قدرت کا۔ کوئی کہے حضرت ابراہیم نے خود سے کیا، نہیں، قدرت کا حکم تھا۔ اسی لیے جب حضرت ہاجرہ نے عرض کیا ابراہیم ہمیں اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے کہاں جا رہے، تو کچھ آپ بولے نہیں۔ لیکن چونکہ وہ جلیل القدر پیغمبر کی بیوی ہیں، وہ سمجھ گئی کہ ان کی ہر نقل و حرکت قدرت کے اشارے پر ہوتی ہے، تو کہا کیا آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے اللہ نے؟ تب کہا ہاں۔ قدرت نے کیسے وہاں چھوڑا تھا؟ پھر تو حضرت ہاجرہ خوش ہو گئی، اگر اس نے کہا ہے تو وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گی، زَيْ لَا يُدِيُنَا، اب تو پھر وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ جس نے یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اب تو ہم کو یہ ایمان ہے صاحب، دیکھ رہے قربان، وہ اب تو پھر ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایک ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کیا ہے، کیا آبادی وہاں آباد ہو گئی، اور چشمہ آب زمزم تو ان کی ایڑیوں کی برکت ہے۔ اگر حضرت ہاجرہ اس کو روک نہ دیتی تو پانی پوری دنیا میں زمزم چلا جاتا۔ یہ اور کسی کا نام دیا ہوا نہیں، حضرت ہاجرہ کا دیا، زم زم، ٹھہر ٹھہر، جوش مار رہا تھا۔ اب واقعہ تو مجھے بیان کرنا نہیں ہے، سنتے رہیے گا آپ، اور آپ کے مقرر تو دھواں دھار کرتے ہی رہتے، خدا جانے کیا کیا کرتے رہتے، الا ماشاء اللہ۔ کچھ چیزیں یاد کر لی ہیں ادھر ادھر سے اپنے سے۔ دیکھ رہے یہ قربانی کوئی دے گا؟ ایسی وادی غیر ذی زرع سمجھتے ہیں؟ وہ وادی، وہ نشیبی علاقہ، پانی کے بہنے کی جگہ، جہاں نہ کھیتی ہوتی تھی، نہ باڑی، نہ سبزہ اگتا تھا، نہ جھاڑی، کچھ نہیں تھا وہاں، کچھ نہیں تھا، وہاں چھوڑ کے گئے ہیں۔ لیکن اللہ جب چاہے تو وہیں سب کچھ ہو جائے۔ جہاں کچھ نہیں تھا ان کی برکت سے سب کچھ ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کے پاک قدم ہے نا، ہم کو اس طرح سے دیکھتے ہیں۔
میں محض ایک دم روایت کو روایت کے انداز قصہ گوئی نہیں کرتے، سوچتے رہتے ہیں۔ جہاں کچھ نہیں تھا وہیں سب کچھ ہو گیا، اس جگہ سے زیادہ محترم کیا رہا۔ یہ قربانی ہو گئی حضرت خلیل کی، اور مال جو کچھ تھا، بکریاں، اونٹ، گائے، بہت سا مال تھا، وہ بھی سب اللہ کی راہ میں لوٹا دیا۔ اور دعوت کھلانے کا تو اتنا شوق تھا، ذرا قربانی دیکھیے کہ جب تک مہمان کو پاتے نہیں تھے کھاتے نہیں تھے، اور یہاں جب تک مہمان نہ چلا جائے ہم نہیں کھاتے کہ بھیا کب جا رہے ہو کس گاڑی سے، تم جاؤ تو کھائیں، نہیں تو تم لا حول ولا، کیا حاصل کرو گے آپ اور کیا سیکھو گے؟ پوچھتے ہیں کہ کس گاڑی سے آپ کا ٹکٹ ہے؟ مہمان ہونا چاہیے تھا۔ کبھی کبھی تو کئی دن روزہ رکھنا پڑا آپ کو، مہمان نہیں ملا تو فرشتوں نے آ کے افطار کرایا۔ جی صاحب، تو وہ تھے کہ بغیر مہمان کو لیے نہیں کھاتے تھے۔ اور ہمارا آپ کا حال ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کا دسترخوان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ کہاں بچھایا پوری زندگی میں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ بہت افسوسناک بات۔ یہ بھی انہی کی قربانی ہے۔ اور نار نمرود میں جانا یہ اپنے جان کی قربانی۔ یہ سب تو تھا ہی، پھر خواب میں جب دیکھا کہ اشارہ ہو رہا بیٹے کو ذبح کرو میری راہ میں، تیار ہو گیا۔ اور لے کے چلے مینا کی طرف آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن یہ نہیں کہ بس لے جا کے ذبح ہی کر دیں، بیٹے سے پوچھا، میں نے بیٹا خواب دیکھا ہے کہ مجھ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ ذبح تجھے ہونا ہے، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ یہاں بکرا ذبح کرنے میں بھاگ رہے ہیں، بکری کی طرح سے، بھیڑ بکری کی طرح سے بھاگ۔ کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اس پر مبارکباد دیں گے، زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ مالدار یہاں بھی بھاگ رہے ہیں بری طرح سے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ کر لے تو ان کو بتا تیری کیا بات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا خدا نے آپ کو حکم دیا ہے تو میری ایسی 100 جانیں قربان میں تیار۔ کوئی بیٹا ایسا ہو سکتا ہے بابا کہ وہ باپ کی چھری کے نیچے لیٹ جائے، اور باپ بھی ایسا جو بہت آہ آہ کرنے والا، روتے رہتے تک سے، بہت درد مند دل۔ جہاں درد مندوں کا ذکر ہے حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، جہاں درد مندوں کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ یہ تو پیغمبر بہت دل میں بہت نرم تھے، تو اتنا نرم دل باپ جو دوسروں کے دکھ درد کو نہیں دیکھ سکتے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تھے۔ پوچھا بیٹا تیری کیا ہے؟
فانظر ماذا ترا، کہا تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ ارے عرض کیا حضور کو جلدی سے آپ کر ڈالیے یہ جو آپ کو حکم دیا ہے۔ گیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے اس ذبح ہونے پر صبر کرنے والا پائیں۔ وہاں شیطان حضرت حاجرہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ چپر کھنٹو کہیں رکتا تو ہے ہی نہیں، سب جگہ جاتا ہے۔ اور کہنے لگا تم کو معلوم ہے کہ ابراہیم کہاں لے گئے ہیں اسماعیل علیہ السلام؟ کہا کسی دعوت میں گئے ہیں۔ کہا نہیں، دعوت میں نہیں گئے ہیں، اسماعیل کو ذبح کرنے گئے ہیں، مینا گئے ہیں وہ۔ کہا کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اور انسان کو ذبح کرنے کا حکم کہاں کدھر ہے؟ کہا لیکن ان کو خدا کا حکم ہے، جیسے اس نالائق نے کہا اگر خدا کو تو پھر ایسے 100 اسماعیل قربان اللہ۔ یہ بی بی کا جواب ہے، عورتیں ہوں تو ایسی ہو۔ یہ تھا اسلام۔ کہا اگر اس کا حکم ہے تو پھر کیا کہنا۔ اور یہ سب سے سخت، اقبال اسی کو یاد کر کے کہتا ہے، کہنا بھی چاہیے تو بڑے اچھے انداز۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ نگاہ خلیل اللہ کا فیضان تھا اسماعیل پر اور ہاجرہ پر، یا کسی مکتب میں جا کے پڑھا تھا؟ یہ ادب بچے کا کہ مجھے قربان کر ڈالی کسی نے کیا ہے؟ ایک بات سے دوسری سخت بول دیجئے تو لال پیلے اولاد، غصہ تھامے نہیں تھمتا ہے۔ پاگلو تمہیں کیا معلوم تمہارا دین کیا ہے؟ بڑے بھٹک رہے ہو ادھر ادھر۔ جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ جب ان کا پیار تم نے جھیلا ہے تو ان کا ناز و تبختر تمہیں جھیلنا پڑے گا۔ بعض لوگوں نے کہہ دیا حضور وَإِن سَلَمَا ہو، اگرچہ ماں باپ ظلم کرے جب بھی فرمایا وَإِن سَلَمَا ہو وَإِن سَلَمَا ہو وَإِن سَلَمَا، اگرچہ ظلم کرے۔ یہ نہیں کہ نہیں باپ ظلم کرتا ہے، یہ نہیں کہ ماں کبھی ظلم نہیں کرتی ہے۔ جب تو حضور نے کہا ورنہ کہہ دیتے کہ نہیں ماں باپ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کریں لیکن تم تو بیٹے بنے رہو، باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ لیکن اس انگریزی تہذیب میں کچھ نہیں رہے گا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ اب تو ڈونٹ ٹچ کی بات چل رہی ہے، لامساس، چھونا نہیں، اس کا نام سوشل ڈسٹینس رکھا ہے۔ قریب بھی آنا نہیں، مصافحہ بھی نہیں کرنا، نہیں کو رونا لگ جائے گا تو کب تک اس کا رونا روئیں گے بیٹھ کے؟ تو رونا لگ جائے گا۔ کیا دنیا نے تہذیب نکالی ہے، کیا دنیا یہ ایسی ہی تھی کیا؟ چلو، تو یہ سب قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ پوری زندگی قربانی کی ہے حضرت خلیل کی، اس لیے کہا سنت ابیکم ابراہیم۔ وہیں پھر آ رہا ہوں جہاں سے چلا تھا، مجھے یاد رہتا کہ کہاں سے سفر ہم نے شروع کیا ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم۔
یہ کیوں کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم؟ اس لیے کہ کتاب اللہ بھری پڑی ہے ان کی قربانیوں سے، اور دوسرے یہ کہ حضور کو حکم تھا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محبوب تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، ابراہیم کا دین ہی ہمارا دین ہے مسلمانوں کا، وہی دین ہے ہمارا، مغرب کا لایا ہوا دین ہمارا نہیں، سعودی کا بھیجا ہوا دین ہمارا نہیں ہے، کسی دیوبندی وہابی کا ہوگا جو خاموش بیٹھے ہیں، منہ پہ تالا چڑھا ہے، کچھ نہیں، سانس بھی نہیں لیتے، لے سانس بھی آہستہ کی نازک ہے بہت کام، بڑی آہستگی سے سانس لے رہے ہیں۔ آفاق کی سائی نئے شیشہ گری میں، سانس نہیں بولتے کیوں نہیں ہو کہ غلط کر رہا ہے؟ صرف مغربی مفاد کی نگرانی کے لیے آپ کو بٹھا دیا گیا۔ ہاں مولانا سلمان بولتے ہو، زبردست بولتے ہیں، لیکن اس کو زیادہ یہ نشر نہیں کرتے اخبار والے، ان کی روزی روٹی کا بھی سوال ہے۔ ایک بار تو میں نے ایک ذمہ دار سے کہا کہ بھائی داعش کے خلاف ایک بیان دے دو علماء کونسل کی طرف سے، تو بولے ابھی کچھ ایتھینٹک نہیں ہے۔ ہم کہا اچھا، پوری مسلم دنیا کو تحش نحش کر رہے ہیں، امریکہ کی فوجی بنے، ابھی ایتھینٹک نہیں ہے۔ کہنے لگے حضرت دکان بھی تو چلانی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ دکان ہی پھر کیا بات ہے، چلاؤ دکان، ان سے کیا کام ہوگا؟ لیڈر بنے رہو، اخبار میں کبھی کبھی بیان دے دو، لیڈر بنے رہو، جیسے ہورڈنگ لٹکا تو 5 سال کے لیے لیڈر بنے رہو، کوئی تمہیں آبادی میں دیکھے یا نہ دیکھے، اس لیے کہ تمہیں تو 5 سال کے بعد ایک بار ضرورت پڑتی ہے ہماری، یہ عوام بیچاری کو روز ضرورت پڑتی ہے لیڈر، اس لیے ان کے ہاں میلہ لگا رہے اور خوش آمدی وہاں آفس میں گھیرے بیٹھے رہے۔ لیڈر وہ نہیں جو صرف آفس میں بیٹھے، کبھی کبھی پبلک کے اندر بھی آئے، چکر لگائے، خیر خیریت پوچھے، وہ لیڈر ہے۔ کانگریس کا جب بیڑا غرق ہوا جلدی سے یہ پار گھاٹ نہیں لگے گا، یہ سب پردہ ڈال کے دلی میں بیٹھ گئے کہ جس کو جو ضرورت ہو آ کے یہاں میں، آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ کے پاؤں کیوں بوجھل ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں خیریت نہیں پوچھتے؟ ایک مرتبہ میں نے برسر عام کہا تھا کہ میرے جیسے گرے پڑے کہ بچے کو دودھ نہیں ملا تھا کرفیو میں، تو دلی سے آئے ہوئے نمائندے برس پڑے تھے یہاں کے لیڈروں کے اوپر کہ آپ لوگوں نے یہی کرتے ہیں، ارے یہاں کا کارپوریٹر بھی تو نہیں دکھائی دیتا، کیوں کہاں ہے بیچارہ، MLA کا بھی پتہ نہیں ہے، جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب، وہ سب غائب ہو گئے، گدھے کے سر پہ سینگ ہے، سب غائب ہے، جانتے کہ 5 سال کے بعد دیکھ لیں گے، ایسے نہیں ہوتا ہے کام کرنے۔ چلو تو اس لیے ہوا سنت ابیکم ابراہیم، سنت ابراہیمی کے پیروی کا حکم تھا کلام پاک، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محبوب تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ تو ہمارا دین دین ابراہیمی ہے، دین خلیلی ہے اور دین حبیبی ہے۔ بات سمجھ لیں، حضور نے اس کے دم مسعود کر دیا، مکمل کر ڈالا،
دین ابراہیمی۔ تو یہاں قربانیاں ہیں، آل کی، اولاد کی، جان کی، مال کی، وطن کی، وطن سے ہجرت بھی کیا تھا، ہر چیز کی قربانی ہے۔ ہم ایک بکریے کی قربانی میں، مال کی قربانی میں بھاگے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ کو چونکہ معلوم تھا لہذا یہاں سوال نہیں کیا، کہا اچھا حضور اگر ہم قربانی یہاں کر رہے ہیں تو اسی قربانی کو لے لیا مینا والی کو، تو کہا اگر ہم قربانی کریں تو ہم کو کیا ملے گا حضور؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اچھا کیا وہ پوچھے، فرمایا بکل شارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ہے۔ کوئی بکری و بکرے کا بال گن سکتا ہے؟ آج تک تو کسی نے گنا نہیں، گنے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بتانا یہ تھا کہ جیسے بکری و بکرے کے بال نہیں گن سکتے، اتنی قربانی میں اتنی نیکی ہے جتنے بال ہیں۔ اگر بال گننے کے لائق نہیں ہیں تو بے شمار، یہاں بے شمار بتا۔ چلو صاحب، پھر تو ان کی جو ہے آرزو جو ہے مچل گئی صحابہ کی۔ ارے وہ بڑے رم شناس تھے، وہ درسگاہ نبوت کے پروردہ تھے۔ بس پھر تو بانچیں کھل گئی، فصوف یا رسول اللہ۔ پھر اون کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ بکرے میں اور بڑے جانور میں اس میں بال ہوتے ہیں، اور جو دمبے ہیں ان میں تو اون ہوتا وہ اور زیادہ ہوتا ہے۔ کہا بکل شارۃ من الصوف حسنہ، کہا اس میں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ خدا کرے یہ نیکیاں سب کو ملے، اور خدا کرے سب کی قربانیاں قبول ہوں۔ خدا کرے اس قربانی سے سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو، کہ مال تیرا دیا ہوا تیری راہ میں قربان، جان تیری دی ہوئی تیری راہ میں قربان، ساری تمنائیں، ساری آرزویں، ساری جو ہماری آشائشیں سب تیری دی ہوئی ہے، تیری راہ پہ قربان، قربانیوں کا جذبہ پیدا۔ خدا کریں قربانیاں سارے جہاں میں امن سے ہو جائیں، اور یہ امن عالم کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور خدا کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اسلام قربانی کا ہی دوسرا، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا ذبح کرنے کا اور بچے کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، تو اس ادا کو قرآن فلما اسلما کر کے بیان کیا۔ یہ الف پڑھا جائے گا، اسلما میں جو الف اسلما، جو نہیں جانتے وہ سمجھتے کہ ایسے آگے اسلما کہہ کے اسلما الف، اس لیے راگ راگنی کا نام یہاں قرات ہے، جتنا راگ علاقہ اتنا زوردار قاری۔ خوش خانی کا نام قرات نہیں ہے، درست خانی کا نام قرات ہے۔ اور یہ وہ پڑھ سکے گا جسے سیگے کی حیات معلوم ہے، محض قاری صاحب بھی نہیں پڑھ سکتے، سیگے کی حیات تو معلوم ہی نہیں انہیں، خالی قاری ہے تو نہیں پڑھ سکے گا، چوکے گا وہ۔ اسی لیے مقابلے میں کوئی فرسٹ آتا ہے، کوئی سیکنڈ آتا ہے، کوئی تھرڈ آتا ہے،
کسی کا 10واں نمبر، کسی کا 20واں، سب فن دیکھتے ہیں، آرٹ۔ مصر کے خلیل حسری کو ہم نے سنا تھا جو کیا فن چمکتا تھا جب وہ پڑھتا تو قرآن، لاجواب پڑھتا۔ قاری عبد الباسط عبد الصمد میں حسن صوت تھی، اس میں حسن ادا تھی، خلیل حسری۔ تو اس کو اسلمہ کو الف کے ساتھ فلما اسلما اس کو پڑھانا پڑے گا، وَتَلَّهُ، اس کو اسلام کہا۔ تو اسلام قربانیوں کا ہی دوسرا نام، اس سے پیچھے نہ ہٹو، آگے بڑھو، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ الذی فرض علی العباد حج بیتہ الحرام وجعلہ سببا لرفع الدرجات ومحو الآثام لیجزی الذین صبروا اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون واشہد ان لا الہ الا المتفضل بجمیل ہباتہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد رسول اللہ الباہر بمعجزاتہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی وصحبہ عدد ما کان وما یکون اما بعد فیا عباد اللہ ان اللہ فرض علیکم الحج ووعدکم بالثواب وکان وعدہ مفعولا قال تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا فاطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون وحرد النفوس فربما تأثر الوصول بعد هذه الأيام وهينوا نجائب الأشواق لزيارة بيت الله الحرام ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
فمن عرف مطلوبه الأقصى سهلت عليه المفاوز والقفار وشتان بين مشتغل بالأوزار ومنتقل لسيارة الحبيب المختار محمد المصطفى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فإنه هو الغفور الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لا سيما على أولهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى عدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب الموافق رأيه بالوحي والكتاب سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان مجاهد جيش الوصلة في رضا الرحمن سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وعلى ابنه سيدين أبي الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء فلذة كبد خير الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه على أبي الكريم وعليها وعلى بالها وابنيها وعلى أمه الشريفين المكرمين عند الله وعند الناس سيدين أبي عمارة حمزة أبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنه وعلى سائر فلق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يا مولانا وجل منه واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يا مولانا ولا تجلنا منه. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم